السلام علیکم. کنیکٹ ٹاک کی ایک اور ایپیسوڈ میں فصیح ارمان کے ساتھ خوش آمدید. کنیکٹ ٹاک سٹارٹ کرنے کا بیسک مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ غیر روایتی قسم کے جو ہمارے سوسائٹی میں لوگ ہیں جن کا کام لارجر دین لائف ہے, جو ایسے ایکسپیرینسز ہیں جن کے جو سوسائٹی کے لیے ایسا کام کریں جس سے بڑا سوسائٹی میں ایک اچھا امپیکٹ پڑ رہا ہے, ان لوگوں کو متعارف کرایا جائے اور ان لوگوں کے ساتھ بات چیت کی جائے. آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بھی اسی طرح ایک شخص ہیں جن کا تعارف کرانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی ایک چیز میں ماہر نہیں ہیں. وہ ایک سے زیادہ فیلڈز میں کام کر رہے ہیں اس وقت. وہ آرجے ہیں, وہ ٹی وی پہ ایک نقطہ کے نام سے شو ہوسٹ کرتے ہیں, موٹیویشنل اسپیکر ہیں, پولیٹیکل ایکٹیویزم میں انوالو ہیں, اس سب کے ساتھ ساتھ پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں. اور جو سب سے خاص بات ان کی مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اقبالیات کے اندر جو ان کا عبور ہے وہ آج کل کی یوتھ میں آپ کو کہیں نظر نہیں آتا. اور اس سب کو جس طرح انہوں نے مینیج کیا ہوا ہے وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں اس کو بیان کرنے کے لیے کہ اتنا پرفیکٹلی اس چیز کو یہ ہینڈل کر رہے ہیں. اس سب کو جاننے کے لیے ہم آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ خرم ملاحی ہیں, ہم ان سے آج بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم خرم, تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا شو. فصیح بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ, اور جتنا میں نے آپ کو تنگ کیا میں بار بار آپ کے ساتھ ٹائم سیٹل نہیں ہو رہا تھا. اچھا, ایک بات میں بہت پہلے شروع میں کلیئر کر دوں, اور ہاں میں نے بغاوت کی ہے اسپیشلائزیشن کے خلاف, کیونکہ انٹروڈکشن میں کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی پھر آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. تو میں نے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ یونیورس جب میرے سامنے رکھی گئی, جب اللہ تعالیٰ نے مجھے جسم اور روح دیا, میں نے کائنات میں آنکھ کھولی 7-8 سال میں, تو کائنات سبجیکٹس کی صورت میں میرے سامنے نہیں آتی. میں سارا دن میں گاڑی بھی چلاتا ہوں, کام بھی کرتا ہوں, کچھ شاعری بھی پڑھتا ہوں, کچھ شاعری بھی کہتا ہوں, کچھ غم بھی اٹھاتا ہوں, کچھ مستقبل کو بھی دیکھتا ہوں, کچھ بچوں کے ساتھ وقت بھی بتاتا ہوں. تو کمزور ترین انسان کو ہمیں ایک لینس دیتے ہیں طاقت. علامہ کا ایک شعر ہے جو ایک تھا نگاہ تو نے 1000 کر کے ہمیں دکھایا. یہ کائنات اپنی فطرت میں ایک ہے, تو میں اس کو بلکہ جوڑنے کی انفریکچر کی کوشش میں ہوں. اور شاید ابھی لگتا ہو کہ ایک رانگ اسٹریٹجی ہے, مگر میری ذاتی رائے میں دنیا میں تمام کامیاب لوگ پولی میتھ تھے. آپ نیوٹن کو دیکھ لیں, ڈوونچی کو دیکھ لیں, آئنسٹائن کو دیکھ لیں, وہ پولی میتھ تھے. ایک سے زائد علوم میں مہارت رکھتے تھے, اور ایک سے زائد علوم پہ رائے دینا ہی انسان کا اصل منصب ہے. اس کی ایک اور دلیل جو میں فائنل دلیل دینا چاہتا ہوں, قرآن مجید میں اگر آپ سبجیکٹس علیحدہ علیحدہ کرنا چاہیں تو آپ کو 100 سے زائد اہم علوم علیحدہ ملتے ہیں. تو یو کین ناٹ اوپن اپ. تب جب وہاں وہ کوالیفیکیشن آپ سے مانگتا ہے کہ آسمانوں کو دیکھو, رات اور دن کے بدلنے پہ غور کرو, قسم زمانے کی, ٹائم بھی پڑھا دیا, کاسمولوجی بھی پڑھا دی, کینن بھی پڑھا دیا, وومن رائٹس بھی پڑھا دیے, بچوں کے حقوق بھی پڑھائے, اور مطلب کہ قصاص کے اہم باتیں بتائیں, کانٹریکٹ کیسے کرنا ہے وہ بتایا, آخرت میں کیا ہوگا, ہاؤ ٹو امیجن, ہاؤ ٹو ڈو اے وار. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ مرنے سے پہلے ہر آدمی کو ایسی مطلب کہ ہمیں اپنی قرآن کو پڑھنا چاہیے, تو وہ تو خود میں ایک اوپن انویٹیشن دے چکا ہوں کہ مجھے کئی علوم پہ عبور حاصل ہونا چاہیے. میری ایک دفعہ کی زندگی ہے اور مجھے اس میں اللہ کی کائنات کو جان کر آگے بڑھنا ہے. دیٹس ویری امپریسو کہ آپ یہ سمجھتے ہیں, مطلب ہر کسی کو احساس ہوتا ہے کہ ایک زندگی ہے, لیکن وہ خود چوز کرتا ہے اپنے لیے کہ وہ کیا کیا کرنا چاہتا ہے. اور کافی لوگ یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم ایک طرف چل پڑیں تو بس ایک ہی طرف چل گئے بس ٹھیک ہے. لیکن آپ دس ویری امپریسو کہ اگر آپ ایک سے زائد چیزوں میں جا رہے ہیں اور ماشاء اللہ سے ایکسل بھی کر رہے ہیں. آئی گیس جب وہ بات وہی ہے کہ جب آپ نیت کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایکسل ہوتا رہتا ہے. اصل میں نے اپنی فیلیئرز والی لسٹ آپ کو نہیں دی نا, نہیں تو وہ اس پہ ہم لازمی آئیں گے, اس پہ ہم لازمی آئیں گے. یہ تو بات وہی ہے کہ جو چیز سامنے فرنٹ پہ نظر آ رہی تھی وہ صرف سکسیس نظر آ رہی تھی, فیلئر جس کا ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا. تو آگے بڑھنے سے پہلے سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کرتے کیسے ہیں اتنے وقت میں؟ وہ علامہ کا ایک اور شعر ہے, ایام کا مرکب نہیں راکب ہے قلندر, کہ جو بندہ اپنے ذہن کو وسعت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹائم مینیج کرنے کا چانس آٹومیٹکلی دے دیا جاتا ہے. بلکہ جیسے علامہ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ پھر وقت اس آدمی کے ساتھ چلتا ہے, وہ آدمی وقت کے ساتھ نہیں چلتا. تو آپ نے اگر آپ ذہن کو اسپیس ٹائم کا کنیز بنائیں گے, اسپیس ٹائم کے غلام بنائیں گے, تو ظاہری بات آپ ہمیشہ اس کے ساتھ میچ کرتے رہیں گے. اور اگر آپ اس بات کا تصور کر لیں گے کہ میں کائنات میں اسپیس ٹائم سے بڑا ہوں, کیونکہ میں آنکھیں کھول کے اس کو ریئل بناتا ہوں, ورنہ تو وہ ایک آئیڈیا ہے, تو پھر کہیں نہ کہیں ٹائم مل جاتا ہے. میرے خیال سے میرا جو سب سے بڑا شوق ہے وہ کتابیں پڑھنا ہے.
اگر مجھے زندگی میں آپ سب کبھی آخر میں کہیں گے واٹ ہیو یو ڈن, تو میں یہ کہوں گا میں نے کچھ پڑھا ہے اور کچھ پڑھانے کی کوشش کی ہے. تو اس کا ایک کچھ فارمولاز ہیں جو میں ذاتی طور پہ بنائے ہیں. ایک گاڑی میں بھی پڑھتے رہنا, مطلب کہ یس آئی کیری اے بیگ, تاکہ مجھے جہاں بھی ٹائم ملے تو میں اسے پروڈکٹیولی یوز کر سکوں. میرے خیال سے اس مصروفیت نے جو واحد چیز چھینی ہے وہ میری تنہائی ہے. تو تنہا رہنے کا موقع کم ملتا ہے, یا میں ہوتا ہوں یا میرے ساتھ کوئی کتاب ہوتی ہے. تو لیکن آپ کو خیال میں نہیں بندے کو تھوڑا سا پرسنل اسپیس جسے کہتے ہیں وہ چاہیے ہوتی ہے, تو آپ وہ بکس پینڈنگ میں کر کے بک ریڈنگ میں کرتے ہیں؟ پرسنل اسپیس تب چاہیے ہوتی ہے جب ادر ہے نا وہ آپ سے آپ کا پن چھین رہا ہو. تو یہ چیزیں تو وہ ہیں جو مجھے مکمل کرتی ہیں. اگر میں تنہا بیٹھ بھی جاؤں تو میں کتنا کو پروڈکٹیو ہو جاؤں گا. تو میں خرم جتنا جاہل تنہائی آپ کے سامنے اتنا ہی میں تنہائی میں ہوں گا. کیوں نہ میں ایک ایسی شے پاس رکھوں جو مجھے پہلے جیسا نہ رہنے دے. صحیح. تو شعر بھی ایسی لائن کو کہتے ہیں جو آپ سے آپ کا پہلے والا شعور چھین لے. تو وہ لائنیں پڑھتے رہنا چاہیے جن کو پڑھتے ہوئے آپ پھنسی کو چھوڑتے رہے اور نئے پھنسی کو دریافت کرتے رہے جو آپ کے اندر ہی چھپا ہوا. ویری ویری نائس. اچھا بڑا انفارمل سا ہمارا وہ ہے. سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا, بچپن آپ کیسا گزارا, اور پھر اس کے بعد آپ آئے کس طرح اس یہ جو پڑھنے لکھنے کی چیزیں ہر بچے کی مطلب اچھا ہو اس کے, ایون کہ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے لٹریچر ریلیٹڈ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کے بچے بھی نہیں آتے اس طرف. تو یہ انسان کے اندر آئی گیس ہوتی ہے. تو آپ اپنے بارے میں بتائیں آپ کس طرح آئے ہیں؟ میں نے اپنا بچپن بہت کنونشنل بچپن گزارا. ہم 3 بھائی اور تینوں گھر میں رہتے تھے اور اماں ابا. سو وی ور آلویز ٹوگیدر. اور مجھے وہ نیوکلس دیکھنے کا موقع ملا. مجھے سب سے بڑی بات پتہ چلی کہ انسان جتنا محبت میں پاتا ہے اتنا عقل میں نہیں پاتا. یہ گھر میں یہ بات سیکھنے کو مل گئی تھی. پھر جب میں اسکول سے واپس آتا تھا تو ہم تب شاید اتنا اللہ کی ابھی اتنی سہولیات نہیں تھی ہمارے پاس گھر میں. تو ہماری امی وہ پراٹھا کھلاتی ہوتی تھی چٹنی کے ساتھ, اور ساتھ ساتھ تفسیر پڑھتی تھی. تو وہاں سے میں نے تفسیر پڑھنے کی کوشش کی. تو میرے ساتھ وہ ایک بہت پیاری آیت قرآن کی گزری جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ مجھے زندہ دوبارہ کیسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ مجھے نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا مانتا تو آپ کو ہوں, تبھی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں, دل کی تسلی نہیں ہو رہی. تو وہاں سے پھر میں نے تہیہ کیا کہ میں آج سے سوال اٹھاؤں گا, اور وہ سوال جو شک کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے, یقین کی بنیاد پر ہوں گے. ہمارے کچھ لوگ صرف سوال اس لیے اٹھاتے ہیں تاکہ شاید شک ان کا اور مطلب کہ اس میں بڑھوتری آ سکے. بٹ آئی اسٹارٹڈ کوشچننگ. میرے سوالات میری یقین کی ترجمانی کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ اللہ تو وہاں ہے اور مجھے جواب دے دے گا, اسی لیے میں سوال اٹھاتے ہوئے ڈرتا نہیں ہوں. کیونکہ میں جانتا ہوں جیسے ایک بچہ آواز دیتے ہوئے جانتا ہے باپ نظر نہ بھی آ رہا ہو کہ وہ نیچے ہے, وہ چیز آ جائے گی. تو اس یقین کے ساتھ سوال اٹھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے جواب بھیج دیتا ہے. تو بچپن میں یہ تھا. پھر جو میرے بڑے بھائی ہیں بالکل ان کی پی ایچ ڈی اس ہفتے یا مہینے میں ہو جائے گی, انہوں نے پھر ہمیں کتابیں متعارف کرائی. میں یہ بات اکثر کوٹ کرتا ہوتا ہوں کہ روٹی لیتے ہوئے بھی مجھے یاد ہے میں نے ایک ٹیبو ورڈ پہلی دفعہ روٹی والے کاغذ پہ پڑھا تھا. وہاں سے مجھے ہوا کہ دیر از اے میسو ورلڈ آؤٹ سائڈ وچ آئی شوڈ نو. اور تیسری بات جو سب لوگوں کو میں یہ کہتا ہوں کہ میں علامہ سے بڑے کئی فلسفیوں کو مانتا ہوں کہ وہ علامہ سے بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں بلکہ. مگر علامہ نے جو مجھے سب سے بڑی علامہ اقبال نے بات تحفہ کی وہ یہ تھی کہ علامہ نے اتنے بڑے سبجیکٹس مجھے انٹروڈیوس کرائے کہ اگر یا تو میں شعر سے بغاوت کرتا, جھوٹ بولتا, منافقت کرتا, شعر پڑھتا, جیسے کہ عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی ہیں جس کا نہیں کوئی نام, عشق دم جبرائیل, عشق دل مصطفیٰ, عشق خدا کا رسول, عشق خدا کا کلام. اب جب یہ شعر پڑھا تو میں نے دیکھا عشق کی تقویم, عشق کا کیلنڈر. واو, عشق کا کون سا کیلنڈر ہوتا ہے؟ اثر رواں کے سوا اور زمانے بھی. تو پتہ چلا کہ ٹائم از ناٹ کانسٹنٹ. تو پھر ٹائم کو سمجھنے کے لیے مجھے ایگزیکٹلی پہلے آئنسٹائن کے پاس جا کے تھیوری آف ریلیٹیوٹی سمجھنی پڑے گی. تو وہاں سے علامہ کا ایک اور شعر میں بہت دہراتا ہوں کہ اگر تو اپنی خودی نہ کھوتا زناری برگسا نہ ہوتا. تو وہاں سے برگسا پڑھنے کا موقع ملا. مجھ جیسے گنوار جاہل آدمی کو ساری عمر پتہ نہ چلتا کہ ایک وجدان کا بادشاہ آدمی ہنری برگسا ہے. تو پھر مجھے وہاں سے اس کا پڑھنے کا موقع ملا. تو علامہ کو پڑھتے ہوئے مجھے بہت لوگوں کو پڑھنے کا موقع ملا. میں نے علامہ کے ساتھ وہ منافقت نہیں کی, ان کے شعر رٹے کے لیے نہیں یاد کیے, تو وہ تھوڑی مدد ہو گئی. تو ظاہری بات ہے اس ساری کہانی سے پتہ یہ چلا کہ میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے, تمام احسانات میرے گھر والوں کے, میری فیملی کے اور علامہ محمد اقبال کے ہیں کہ انہوں نے مجھے اندھے پر وہ کھڑکیاں کھولی جس کے بعد بسارت کہیں نہ کہیں سے تو آئی جانے. صحیح. تو آپ اسکول لائف آپ کی کیسی تھی؟ مطلب آپ شرارتی تھے یا سیریس تھے اس وقت بھی؟ ہاں نو, میں ابھی بھی بہت فنی ہوں. میری بیٹی مجھے فن گائے کہتی ہے.
مزاح جو ہے وہ علم کی سب سے اونچی فارم ہوتی ہے، اور انور مسعود صاحب فرماتے ہیں جو ہنسنا ہنسانا ہوتا ہے یہ رونے کو چھپانا ہوتا ہے. تو وہ آدمی جس کے پاس مزاح نہیں ہے میرے خیال سے اس کا علم بالکل نامکمل ہے. اور جتنا بھی علم میں حاصل کروں میں معاشرے کا سوشل مین، اور سوسائٹی میں جو جگہ مزاح اپنی بناتا ہے، اور آپ کو اگر ویسے پڑھنے کا موقع ملے پھر آپ کہیں گے وہ گہری بات ہے. یونان میں جو کامیڈی ہے یہ ٹریجڈی ہی کی ایک قسم سے ہوئی تھی، اور اب آپ جب انسان کو بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو جوکر کے کریکٹر میں ہمیں پہلی دفعہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ ڈراؤنا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں خوف چھپا ہوا ہے. کہکے کے اندر ایک آنسو ہوتا ہے جو کہ بڑی مشکل سے نظر آتا ہے. ویری انٹرسٹنگ. اور ویسے کہکے میں اتنی جان نہیں ہوتی، آنسو میں جان زیادہ ہوتی وغیرہ وغیرہ. یار میں نے ہاکی بہت کھیلی، میں نے کرکٹ بہت، ہاکی تو بہت زیادہ کھیلی، میں نے ہاکی اپنی یونیورسٹی سائڈ تک سے کھیلی. سو آئی انجوائڈ لائف اے لاٹ. میں نے اسکیٹس چلائے، گٹار بجایا. ایسا نہ ہو کوئی مجھے یہ نہ کہہ سکے کہ تم نے وہ نہیں کیا، تمہیں کیا پتا. تو میں انہیں یہ بتاتا ہوں نہیں میں نے وہ. لیکن یہ جو مطلب کہنا چاہیے کہ جو بچپن سے آپ کے اندر تھا کہ ایک طرف نہ جاؤں، میں کافی چیزوں میں ہوتا. فصیح بھائی کتنی بڑی ناشکری ہوگی خدا کی کائنات کو اگر میں ایک ہی آنکھ سے دیکھتا ہوں. اللہ مجھے ایسی زندگی سے بچائے جس میں میں یہ ڈائیورسفائڈ قسم کے لیئرز اینڈ پلیئرز آف لائف نہ لے پاتا. تو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے کہ میں جب بھی کوئی نیا علم حاصل، کوئی نئی کتاب حاصل کرتا ہوں، پتہ چلتا ہے کائنات کا ایک رخ یہ بھی موجود تھا. تو بس وہ ایک چھوٹا سا تھا. اور بچپن میں آئی گیس سیریس تو بہت کم تھا، پر پڑھنے کا شوق تھا اور اسپورٹس کا بہت زیادہ شوق تھا. گٹار کا ایک زمانے میں بہت شوق ہوا. اپنے کیا کینڈیڈ انٹرویو تو لیٹ می کنفیس مجھے گاڑی بہت ہے. I was like I'm still obsessed to drive fast, which is very bad actually, especially when you have 2 kids. You can't risk their lives. اپنا کیا ہے تو زندگی کچھ ایسے ہی گزری. ایک میں اگر کسی کو شاید بات سننے میں اچھی لگ جائے میری گاڑی میں، ہاں یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت بھی جائیں تو پورا اقبال کا کلام آڈیو میں لگا ہوا ہوگا. اگر آپ ابھی آن کریں گے احمد جاوید صاحب کے لیکچرز لگے ہوئے ہوں گے. That doesn't mean I don't listen to good music. So a time to rent and a time to sue. ایک وقت جاگنے کا ہوتا ہے، ایک وقت سونے کا ہوتا ہے. صحیح بات ہے. تو موڈ کے اوپر ہوتا ہے. ہاں وہ موڈ پہ ہوتا ہے. اور ہر وقت علم حاصل کیا بھی نہیں جا سکتا نا. ذہن میں ہم علم جو ہے آگہی اور مستی کے لیے حاصل کرتے ہیں، اور اگر آپ نے مستی میں کبھی جھومے ہی نہیں تو علم کا کیا فائدہ. وہ تو یوٹیوب کے پاس آپ سے زیادہ ہے، وہ جھومتی نہیں ہے. ایسے ہی کہہ رہے ہیں. تو آپ بتا رہے تھے ماشاء اللہ سے آپ کے 2 بچے ہیں. اچھا کتنے، کیا ایج اور کیا نام؟ میرا بیٹے کی ایج ہے 9 ایئرز. ان کا نام ہے صاحبزادہ سید شاہ حسین. اور میری بیٹی بنوجا الہی، شی از 5-6 ایئرز اولڈ. اور میرا ان سے شاید میرے اس وقت زندہ رہنے، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے میرے والدین کی وفات کے بعد میں واحد وجہ کہ اس کائنات میں رہنا پسند کروں گا میرے بچے ہوں گے، ورنہ والدین کے چلے جانے کے بعد اس کائنات میں رہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. تم مجھے سب سے بڑی دلیل بھی لا دو تو وہ کوئی دلیل نہیں ہے. وہ تم نے ایک دلیل گھڑی ہے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے، شاید تمہیں مل جائے مجھے نہ ملے. تو اپنے بچوں کے لیے ہے کہ میں شاید ان کو دیکھ لوں گا تھوڑا بڑے ہوتے، اور انشاءاللہ ضرور اللہ ان کو وہ کرے. اچھا میں آگے ایک اور چیز حیران ہوا کہ میں پڑھ رہا تھا آپ نے 2 کتابیں لکھ لی ہیں اس ٹائم. آپ کی ماشاء اللہ سے ایج پوچھنی نہیں چاہیے لیکن نہیں یہ آپ کو ضرور پوچھنی چاہیے. I'm a very late starter. میرے سے جو بہت مختصر لوگ ہیں جو مجھے پسند کرتے ہیں، بہت ہی مختصر ہے، میں حیران ہوں مجھے پتہ نہیں کس بات کو پسند کرتے ہیں، مگر میں انہیں ہمیشہ یہ کہتا ہوں فصیح بھائی I'm a very late starter. اگر مجھے 15ویں 16ویں سال میں یا 13ویں 14ویں سال میں پتہ چل جاتا کہ زندگی میں ہماری امت پہ کیا بھار ہے، ہماری ملت کے لوگوں نے کیا گیپس چھوڑ دیے اور کتنے گھناؤنے گیپس ہیں، مطلب چھوٹے زخم نہیں بہت گہرے اور بڑے زخم ہیں، تو شاید میں بہت پہلے پڑھنا شروع کر دیتا. اور اب مجھے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شاعر ہی نہیں ہے، اتنا اسکوپ. آپ وی آر سٹنگ ایٹ اے انٹرپرینورل پلیس. پاکستان میں کوئی بڑا افسانہ نگار ہی نہیں ہے، مطلب انگریزی میں. اور پھر ہم نے ان کو جو ہمارے بڑے لوگ ہیں، میرے ایک بہت قریبی دوست عاطف علیم صاحب ہیں، مطلب لوگ ان کو پڑھتے نہیں ہیں، وہ اور بڑا ٹریجڈی ہے ہمارے معاشرے کی. تو میں اس پہ بہت پہلے کام شروع کر دیتا ہوں. تو میں نے پہلی کتاب جو ہے بس وہ آفس میں بیٹھے بیٹھے میں اپنے بیٹے کے لیے بک پڑھ رہا تھا سینٹ ایگزیوپری کی. میں عامیانہ لٹریچر سے نفرت کرنے والے آدمیوں میں ہوں. مطلب اگر آپ مجھے کہیں کہ میں کیمرے کی خوشی کے لیے کبھی بھی کہوں کہ الف شفق اچھی رائٹر، میں نہیں کہہ سکتے، مجھ سے نہیں ہوگا. میں پولو کوئلو کی تعریف کرتے ہوئے میری زبان میں لکنت آتی ہے. تو میں سینٹ ایگزیوپری کی کتاب اپنے بیٹے کے لیے پڑھ رہا ہوں. وہاں مجھے پتہ چلا کہ وہ از اے نیو فارم آف اے مینیجر. تو وہاں پہ میں نے
یہ والی کتاب لکھی. اس پہ مجھے ہاؤس آف لارڈز میں بات کرنے کا موقع ملا کہ لٹل پرنس اگر مینیجر بن جائے تو وہ کائنات کو ایک نئے طریقے سے دیکھتا ہے. وہ آفس کو, آرگنائزیشن کو, لوگوں پہ یقین کو, اپنی ایگو کو, معافی کو ایک اور طرح سے دیکھتا ہے جس طرح ہم نہیں دیکھ سکتے. اور دوسری کتاب علامہ محمد اقبال کے فلسفے, وہ قرآن کی میں ایک آیت پڑھ رہا تھا, اور وہ آیت پڑھتے ہوئے میں نے لکیلی, اچھا میرے گھر میں عموماً چیزیں کافی سٹیکڈ اپ ہوتی ہیں, قرآن مجید ظاہری بات ہے اس کو پڑھنے کا موقع ملتا رہتا ہے, لیکن علامہ اقبال, نیچے کو میں روزانہ کوشش کرتا ہوں تھوڑا بہت دیکھتا رہوں. تو لکیلی میں نے علامہ کو جب کھولا, میں نے کہا یار یہ آیت تو بہت, یہ اشعار تو بہت اوور لیپ ہو رہے ہیں. دیر ایکسپلینیشن آف دیٹ آیت کہ انسان کے اوپر لیڈرشپ پہ سب سے پہلے انگلی فرشتوں نے اٹھائی. تو علامہ نے اس جرت و دلیری سے وہ تھیسس لکھا ہے. میرا نہیں دعویٰ کہ کوئی بڑے سے بڑا ریولوشنری آدمی بھی نے اس دلیری سے لکھا ہوگا. تو ان اشعار کو اکٹھا کیا, تھوڑے دلائل دیے, تو کتاب اس میں پڑھا تھا پوئٹری اور فکشن کے جو آپ نے میچ کی, مطلب آپ کی وہ کیا انسپریشن تھی یا کیا اس کے اندر پیچھے اس کے بیک اینڈ پہ کیا آپ کے مائنڈ میں تھا کہ آپ نے پوئٹری اور فکشن کو جوڑنے کی؟ اس کتاب کی جو پہلی کائنڈلی آپ دوسری کتاب کا نام بھی بتا. ہاں, دوسری کتاب کا نام ہے مین کائنڈ انکاؤنٹرنگ اینجلز ان پوئٹری آف اقبال. مطلب اسے اردو میں ترجمہ کرنا میرے لیے تھوڑا خطرناک ہے, اس لیے اس کو انگریزی میں سمجھ لیا جائے تو بہتر ہے. علامہ کے مطابق ایک شعر ہے کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, مقام بندگی دے کر میں نہ لوں شان خدا بندی. تو پھر انہوں نے جہاں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں کہ نہ کر تقلید اے جبرائیل میرے جذب و مستی کی, یا اچھا وہ کہتے ہیں کہ خاکی و نوری نہاد بندہ مولا صفات. تو وہ اشعار اکٹھے کیے جہاں پہ علامہ فرشتوں کو بتاتے ہیں کہ میں کون ہوں, یا جب وہ کہتے ہیں قصوروار غریب الدیار ہوں لیکن تیرا خرابہ فرشتے نہ کر سکے آباد. برے ہیں, یہ اوریجنل سین کا ہمارے پاس آج بھی پڑا ہوا ہے نشان, گناہ گار ہیں, غریب الدیار ہیں, مگر یہ کائنات ہم نے ہی بسائی ہے نا, کسی اور سے تو بسائی بھی نہیں جاتی تھی. تو اس بسانے کا کریڈٹ ہمارے پاس اس لیے جاتا ہے کہ ہمارے پاس متاع ہے, درد ہے, سوز ہے, آرزو مندی ہے. ان کو کیا پتا خوشی کے پیچھے بھاگنے والوں کو, کہ میرے بڑے بھائی کا شعر ہے, مجھے رب کا پتہ مل گیا ہے, سنو مجھے درد مل گیا ہے. تو جیسے جان جب کہتے ہیں کہ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے, ارے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. تو یہ انوی کرتے ہوں گے نا باقی مخلوقات, کہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں بائسنٹینیل مین میں جب وہ مووی آگے بڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ آخری کار جو روبوٹ ہے جو اے آئی سے پاور ہوا ہوتا ہے, تو وہ آخری کار اس عورت کو کہتا ہے ٹیچ می ہاؤ ٹو کرائی. میں نے انسانوں کو روتے ہوئے مکمل ہوتے دیکھا ہے, مجھے سکھاؤ کیسے روتے ہو. جب کیک کاٹتے ہو برتھ ڈے کا بچے کا تب بھی رو پڑتے ہو, جب کسی اپنے کے اوپر مٹی ڈالتے ہو تب بھی رو پڑتے ہو, جب کوئی بہت بڑی منزل پہ پہنچتے ہو تب بھی رو پڑتے ہو, اور منزل پہ نہ پہنچ سکو تب بھی روتے ہو. مجھے تھوڑا سا تو سکھاؤ یہ روتے کیوں ہو تم لوگ. تو سراج اورنگ آبادی کا ایک شعر ہے کہ دل دہی کا خیال کیا جانا, نام ہے جس کا دل بری والا, بیٹھ دکانے چشم پہ کئی دن کہ اشک ہوا میرا تری والا. لوگوں ایسا آدمی ضرور ڈھونڈ لو جو اس پانی کو باہر نکلوانے کی جرت تمہارے میں رکھے. یہ پانی یہاں تک ہے, کتنا عجب ہے وہ آدمی جس کا پانی یہاں سے باہر ہی نہیں آ رہا. تو وہ سمندر جس کی لہریں باہر نہ ٹکرائیں, باہر ابالا نہ دیں, ہم تو اسے طاقتور مانتے ہی نہیں. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. یہ بس چھوٹا سا ایک کام تھی, ایک دو کتابیں لکھنے کا. ماشاء اللہ, اللہ آپ کو اور بھی ہمت دے کہ آپ اور بھی لکھیں. اب اقبال کی بات چل پڑی, تو آپ اقبال کی طرف آپ کا رجحان کیسے گیا, مطلب کس ایج میں, یا جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جسٹ سیک فار اقبال, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا سوسائٹی میں ٹریڈیشن بھی ہے کہ اگر آپ اسکول میں ہیں, کالج میں ہیں, تو اقبال پڑھ رہے ہوں گے تو ویسے بھی ان کو سمجھا جاتا ہے کہ مطلب بے شک وہ جو آپ نے بات کی کہ رٹا رٹایا والا کانسیپٹ بھی ہے کہ بس جو اقبال پڑھ لیا تو بس دو شعر کہیں بھی پڑھ لیے تو وہ کہہ رہے کہ بھائی, لیکن ایک جو ہوتا ہے نا انر سیلف, جو انسان کا اندر سے کہتا ہے کہ یار یہ میں نے پڑھنا, یہ کیا چیز ہے, ایک کوئی چیز اسٹرائک کرتی ہے آپ کو, وہ کس ٹائم پہ آپ کو فیل ہوا؟ میرے خیال سے جب میں نے پہلی دفعہ بال جبریل کھولی تو مجھے پتہ چلا کہ میں اگر پہلے کا کوئی کلام بھی اقبال کا نہ پڑھتا تو میرا کوئی نقصان نہ ہوتا. بال جبریل کا جو پہلا شعر ہے کہ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں, غلغلہ ہائے لمحہ بت کدائے صفات میں, حور و فرشتے اسیر میرے تخیلات میں. مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کہ یہ اقبال تو بہت بڑا اقبال ہے, اس کے پاس آواز, تخیل, معنی تینوں بڑے. تو میں وہ بانگے درا والی اقبالیت سے کافی پہلے ہی دور ہو کے تو اس طرف بال جبریل والے اقبال کی طرف بڑھ چکا تھا. پھر مجھے یاد پڑتا ہے 2 نظمیں, اور میں سب کو دعوت دیتا تھا. ایک جبریل و ابلیس, یار مطلب یو کین ناٹ رائٹ دا تھیسز آف
थियोडाइसी हम कहते हैं कि कायनात में बुराई क्यों है खुदावंद करीम के होते ही, इस फलसफे में इस मौजू को हम थियोडाइसी कहते हैं। और इतनी जल्दी उस थीसिस को चंद अशार में लपेट लेना, वो अगर कभी फुर्सत हो तो पूछ अल्लाह से, किस्सा आदम को रंगी कर गया किसका लहू, मैंने ना की थी तो तूने हाँ की थी ना। अब ये लाइन मैं सोचता हूँ ये क्या लाइन है भाई, उसने ना की तो फसी को जमीन से उठ के, हाँ फसी क्यों मुकर्रब है, ये हाँ कर बैठा है, तो हाँ की वजह तो मेरे ना ने दी, मैं हाँ कर लेता तो फसी शायद कभी भी इधर आता ही ना। सही कह रहे हैं। तो इनके ये मतलब किस एज पे आपको हुआ? आई गेस 23, 24, so it's a very late start, yes, you know, very late start। मुझे बहुत शर्मिंदगी है इस पे, ऑनेस्टली, मतलब ये कोई कैमरे के लिए नहीं, मुझे इस पे बहुत शर्मिंदगी है। और दूसरा अलामा की मस्जिद कुर्तुबा, दैट इज अ मैग्नम ओपस। बल्कि जो बहुत बड़े नाकिद हैं इकबाल के, परवेज हुड बॉय साहब, वो भी मानते हैं कि नहीं, उसमें आवाजें, उसका फीलिंग आती है आप उसको पढ़ के, जो आपके आप खुद खड़े हो। मैं मतलब कि अगर कुछ सामीन और नाजरीन जो भी सुन रहे हैं, जरूर आप जरा सुनिए कि सिलसिलाए रोजो शब नक्श गरे हादसात, अहमद जावेद साहब फरमाते हैं कि दो कायनातों को टकराने से इतनी बड़ी आवाज ना पैदा हो जो इन दो मिसरों में, सिलसिलाए रोजो शब नक्श गरे हादसात। ये स्पेस टाइम हिलता है तो हमें मूवमेंट का मौका मिलता है, और हम नकूश देखते हैं। सिलसिला रोजो शब असले हयातो ममात, सिलसिला रोजो शब तारे हरीरे दो रंग, जिससे बनाती है जात अपनी कबाए सिफात, तुझको परखता है ये मुझको परखता है ये, सिलसिला रोजो शब सैरफ ये कायनात, तू हो अगर का मयार मैं हूं अगर का मयार, मौत है तेरी बारात, मौत है खूबसूरत बात। तो अलामा ने बता दिया था कि यू आर द ऑडिटर ऑफ दिस यूनिवर्स, ये कायनात को पैसिव होकर देखना छोड़ दो, तनकीद करो। अलामा मोहम्मद इकबाल स्टोरी रिफ्लेक्शन में कहते हैं कि ह्यूमन इंटेलेक्ट इज नेचर्स अटेम्प्ट एट सेल्फ क्रिटिसिज्म। वो अक्ल जो तनकीद नहीं कर रही इस क्रिएशन पे, वो अक्ल कहलाने के लायक नहीं है, और वो दिल जो यकीन नहीं कर रहा, वो दिल कहलाने के लायक नहीं है। और हमने ये रोल्स भी उलट दिए। मुझे हैरानी ये होती है कि जैसे अलामा ने जब ये कॉन्सेप्ट दिया कि जो आपका और मेरा किरदार है वो एक ऑडिटर क्या, कि अल्लाह ने कायनात बना के कहा देखो और बताओ कैसी है, हाउ इज इट, कैसे बदल सकते हो। तो अलामा बल्कि फारसी में कहते हैं जहां वो आफरी खूब तरसा, जहां आप बहुत खूबसूरत, जहां आपने बनाया है मुकम्मल, इसको हमारी तरफ से किया जाएगा। सही है इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ख्याल में हमने इकबाल के साथ ज्यादती नहीं की कि हमने इकबाल को सिर्फ शायरी तक महदूद कर दिया? मतलब कि अगर आप उनके खुद बात को देखें, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट है और स्ट्रेट रिफ्लेक्शन को किताबें जैसी हैं, मतलब ये आई गेस जो शौक वाले लोग हो मेरे ख्याल से सिर्फ वो ही इस तक पहुंच पाए हैं, वरना आपने वो 2 या 10-12 नज़में या गज़लें होंगी जो अशार लोग नज़में नहीं पढ़ते, तो वो उस तक महदूद करके रख दिया हुआ है। और उनकी पूरी सेल्फ को जो है वो उनकी तनकीद, इवन जिस तरह आप जो उनके नकाद भी हैं वो भी सिर्फ उस तक ही जाते हैं, जो उनकी राइटिंग है उस पर कोई वो नहीं है। तो आप इसको किस तरह देखते हैं? देखें, जो इकबाल के साथ ज्यादती हुई है, मैं पिछले दिनों भी कह रहा था अगर शेक्सपियर के साथ भी ऐसे होता तो मैं तब भी लड़ता। अगर वो ऐसे ही है कि आप विंसेंट की स्टैरी नाइट लटका दें और उसको आधा देखने को कहें और कहें कि आधे की तारीफ करो, वो जो सिर्फ कोने वाला सितारा है, मैं उस पर तनकीद करता। और वैसे भी अगर मैं ये दावा करता हूँ कि मैं इकबाल को मानता हूँ, पसंद करता हूँ, उसकी फलसफे से एग्री करता हूँ, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं उसे पूरा ना जानूं? यहाँ पे मुझे बहुत इख्तलाफ है उस्ताद से, यूनिवर्सिटी से। देखें, या तो हम इकबाल को निकाल दें अपने करिकुलम से, लेट्स बी ब्रेव, लेट्स बी ऑनेस्ट, हम निकाल दें। और अगर हम नहीं निकालते तो फिर हम उसे पूरा पढ़ें। इकबाल तो इस आइडल वर्शिपिंग के खिलाफ था, कमरे में तस्वीर टांगने की हद तक, मजालिस में चंद किताबों का सिर्फ उनके टाइटल्स की नाम तक के सिर्फ नाम लेने की हद तक इकबाल तो इन सब से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखता था। तो यही मैं बात करता हूँ कि अगर बांगे दरा की वो शिकवा जवाब शिकवा पढ़ के आपका भाई हक अदा नहीं हो जाएगा अगर आपने इसको मुकम्मल ना पढ़ा, और अगर आपने इसकी हायर फिलॉसफी को ना पढ़ा, आपने किसी सूरत कोई हक अदा नहीं किया। ठीक है। तो ये बहुत बड़ा इकबाल के साथ जुर्म हुआ। और दूसरी बात, मैं जो एक तनकीद बहुत ज़्यादा सुनता हूँ, और ये हमारे सेकुलर दोस्तों की तरफ से नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती, ये इकबाल को मानने वालों की तरफ से आती नहीं, आगे नहीं हम पढ़ सकते, इकबाल मुश्किल है। तो भाई मैं हमेशा कहता हूँ आप खुद ऊपर जाएंगे या इकबाल के पर काटूं? तो मतलब कि अब आप चाहते हैं कि मैं दोस्तोविस्की को आसान कर दूं ताकि आप पढ़ सकें, ताकि फिर तो वो इकबाल रहेगा ही नहीं। अगर वो आसान होता तो इकबाल होता। भाई इल्म कहते ही मुश्किल बात की कशिश को है। अगर एक उस्ताद बच्चों में मुश्किल बात की कशिश,
کسی کشش پیدا نہیں کر سکتا وہ استاد نہیں ہے. لیٹ می ڈکلیئر اٹ. 2+2 4 یاد کروا دینا علم تھوڑی ہے نا بھائی, وہ تو حافظہ, اٹ از اے میموری, اٹ از دا جاب آف دا ٹیچرز. اور اقبال اس رستے میں ایک پتھر اور ایک منظر ہے. ابھی تو مقامات اہو فغاں, ابھی تو رومی پڑھا ہے, ابھی تو عطار پڑھا ہے, ابھی تو شیکسپیئر رہتا ہے, ابھی تو افلاطون کو نہیں, ہم نے پیتھاگورس کے ساتھ کوئی حق ادا نہیں کیا. تو یہ اقبال بیچارہ, اس میں یہ بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ کہ امت نے اس لیے پڑھنے سے انکار کر دیا کہ وہ مشکل ہیں. تو اقبال کے بارے میں یہ بات بہت اہم ڈکلیئرڈ ہے کہ اقبال اصل استاد ہے جو آپ سے ٹرانزیکشنز نہیں کرتا. اقبال شعر پڑھاتا ہے, کہتا ہے نہیں سمجھ آیا, آپ کہتے نہیں, کہتے جاؤ جا کے سیکھ کر آؤ, جاؤ لائبریری میں ایک فلسفے کی کتاب اٹھاؤ, ایک اردو لغت کی, پہلے شعر کو سمجھو پھر آنا. اور عام جو ٹرانزیکشنل علوم ہوتے ہیں وہ یوں آپ کو پتہ ہی ہے جو ان میں ہوتا ہے کہ آپ وہ ہائرارکی آف نیڈز, مطلب کہ 15 منٹ میں میرے خیال سے میں اس کو اتنا ہضم کر سکتا ہوں کہ مجھے کچھ اور دیکھنے کی ضرورت نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. تو یہ بہت ظلم ہوا کہ ہم بہت عامیانہ سے نظریات پہ راضی ہو گئے, اور یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں تھا. میں ایک اور بات جاوید نامہ میں جس میں اقبال نے نظر دوڑائی ہے اور لوگوں کو تھوڑا بتایا کہ ہم نے جب خدا موجود تھے تب ہم نے نہ نظر آنے والے خدا کی کشش پیدا کر کے ہم لپک پڑے تھے. تو آج ہم مشکل کاموں سے کیسے جان چھڑائے بیٹھے, یہ تو ناممکن بات ہے. ایسی اب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا. میں کوشش کرتا رہتا ہوں کہ کسی طرح وہ سمجھ پاؤں بات آپ کی, وہ یہ کہ لیکن وہ کیونکہ میرے علم سے کافی آگے کی چیزیں ہیں تو مجھے اس میں گراسپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے, یہ سمجھنے میں. اب اس ریل فلیکشن میں اقبال جو ہیں وہ 1913 میں ایمینول کانٹ کا ذکر کر رہے ہیں, اور رائٹ ایٹ دس ٹائم آپ ابھی پورے اسلام آباد میں اعلان کروا دیں تو اس ہاتھ مطلب کہ ان سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے جنہوں نے کریٹیک آف پیور ریزن پڑھی ہوگی جس کا ذکر اقبال کے اور جو وہ جس طرح اس زمانے میں وہ مطلب ابھی ہم کہہ رہے ہیں انفارمیشن کا ٹائم ہے, سورس آف انفارمیشن, اور جو انفارمیشن پروسیس ہے تیز ہے, لیکن آپ اس ٹائم پہ بھی ان کے کام کو دیکھیں تو آپ کو حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ مطلب لارجر ایکسپیرینس کے ساتھ جس لیول سے انہوں نے لکھا ہے وہ ہم بڑا افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہم لوگوں تک وہ اس کو چیزوں کو آگے لوگوں تک پہنچا نہیں رہے. لیکن اس بارے میں آپ کو لازمی کہوں کہ آپ بہت اچھا ہاں نہیں میں ضرور کہوں گا اور کھل کے کہوں گا. اس میں تو اس میں جو لوگ بلکہ سیکولر تھنکرز ہیں, پروگریسو تھنکر ہیں, وہ اقبال کو ادھر بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. دیکھیں اقبال نے اگر وہی شعر میں مکمل پڑھوں, اقبال نے کارل مارکس کی تعریف کی. کس نے پڑھا ہوا تھا 19ویں صدی کے شروعات 20ویں صدی کے شروعات میں؟ اقبال نے ہیگل کا ذکر اپنے شعر میں کیا, اقبال نے برگسن کا ذکر اپنے شعر میں کیا, اقبال نے نیٹشے کا ذکر اپنے اشعار میں کیا کرتے تھے بات بات کے اندر, اور ان کے بہت بڑے مداح بھی تھے. اقبال گوئٹے کا ذکر کرتا, اقبال کہتے ہیں میں ایتھسٹ ہوتا میں ورڈز ورتھ کو نہ پڑھتا. اقبال بیدل کو پڑھتے تھے. ٹھیک ہے, علامہ کی ایک اور بہت اہم کتاب ہے بیدل ان دا لائٹ آف برگسا, دیٹ از این ایپک, مگر وہ تو آج نہیں ہم نے کسی نے پڑھی. پھر اقبال غالب کے بہت بڑے فین تھے, غالب کو بھی ہم نے چھوڑ دیا. تو ہم نے تو اقبال کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. اقبال آپ سے بہت زیادہ علوم پہ مہارت چاہتا تھا تاکہ آپ دنیا کے سامنے ایک پیسو تھنکنگ اینیمل نہ بن جائیں, بالکل آپ ایک ایکٹیو سورس آف کانشیسنس ہو. مطلب کہ علامہ نے جب رول آف مین کو فائنل نیلز ٹھوکے تو ساکی نامہ میں اقبال کہتے ہیں کہ خودی کے بارے میں, ازل سے تھی یہ کشمکش میں اسیر, ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر, خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کے دل میں ہے. یعنی کہ جب خودی کو اپنا آپ مکمل کرنا تھا, جب خودی کو اپنی خودی لینی تھی تو وہ ماری ماری پھرتی تھی کہ میں کس چیز, جیسے کتاب ہے, کس چیز کے اوپر رکھوں گا تو مطالعہ کروں گا, یا آنکھ کھولوں گا تو یہ کتاب فائدے مند ہے. تو جب خود ہی اس طرح پھرتی تھی تو وہ انسان ہے. اب وہ انسان اقبال پڑھنا تو دور کی بات, مطلب کہ وہ جان کو مکمل مطلب اتنا ہی دیکھا جتنا ویڈیوز میں آ گیا. تو یہ تو مطلب کہ یہ تو آئی تھنک بہت بڑی اگنورنس ہے ہماری سوسائٹی کی. اور ہم نے پھر آگے اگر ہم تھوڑا سا اور بڑھیں, مجھے کچھ اور نام یاد ہے. علامہ نے جس طرح گوئٹے کو لکھا یا گوئٹے کے اوپر بات کی, علامہ نے جس طرح ولیم جیمز کا ذکر کیا, ورائٹیز آف ریلیجس ایکسپیرینس کا, علامہ نے جس طرح پروفیسر وائٹ ہیڈ کا ذکر کیا, نیٹشے کا ذکر کیا, پیر آف گنگو کا ذکر کیا ریکنسٹرکشن میں. I don't imagine if someone has read with that diversity in Pakistan right now. تو یہ بہت بڑا ظلم ہوا, بہت بڑا ظلم ہوا کہ ہم نے اقبال کو چند نعروں, چند اشعار میں, جیسے میرا سب سے ناپسندیدہ شعر ہے خودی کو کربلا لکھنا والا,
اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم اس کی دیکھیں اس کو کہنے کے بعد یا تو آپ کا دل دہل جائے یا سننے والے کا دہل جائے. اب بات ہو کہ وہ آپ کو شعر شاید ہر کسی سے سن کے برا لگ رہا ہو, اب میننگ وائز دیکھا جائے تو وہ بہت بڑا شعر ہے, لیکن وہ بات یہ کہ آپ جہاں بیٹھیں گے جو بھی اقبال کو شروع کرے گا وہ شعر سے شروع کرے گا. حالانکہ میرے خیال سے علامہ کے جو شعر بال جبریل کی بالکل آخر کی نظموں میں, جو جاوید نامہ میں, جو اسرار بے خودی میں, اگر ہم ان کو ایک دفعہ سن لیں تو ہم شاید حیران رہ جائیں کہ ہماری مٹی میں اس ہند سب کانٹیننٹ میں اتنا بڑا آدمی آیا تھا اور ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے, ہم کسی صورت ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. اس کے علاوہ علامہ کا جو بہت ایکوریسی تھی, دیکھیں کوانٹم فزکس آج کسی کو سمجھ نہیں آتی, ہماری آج جو مٹیریل سائنٹسٹ یا وغیرہ لوگ ہیں وہ شاید آج تک گراسپ نہیں کر پائے, بلکہ خود وہ کہتے تھے اٹس اے اسپوکی تھنگ, مغرب میں کہا جاتا تھا. علامہ نے کنسیو بھی کیا, علامہ نے ایگری بھی کیا کہ ہم کوانٹم ریئلٹیز کو کوانٹم فزکس سے بننے والی ریئلٹیز کو اکنالج کرنے کے لیے تیار ہیں, آپ اور لکھیں, ہمیں اور بتائیے. آج نہیں سمجھ آتا کسی کو, تو دیٹ واز ون آف دا موسٹ. پھر ہسٹری کے اوپر علامہ نے کہا کہ امت کو وہ پڑھنی چاہیے. پھر علامہ نے فلسفے کا بھی بہت ذکر کیا, بے شک تنقید کی, ظاہری بات ہے ہر علم پہ ہوتی ہے, سارا دن گھڑی پہنے رکھوں گا تو تنقید تو گھڑی پہ بھی ہو جائے گی, فلسفہ دور کی بات. تو علامہ نے اس کی طرف بھی دعوت دی, تو ہم نے علامہ کو ہی چھوڑ دیا تو بعد کی چیزوں کو پڑھنا نہ پڑھنا تو وہ خیر بالکل رسمی سے کرٹیسزم رہ جائے. صحیح ہے. اچھا ایک بڑا روایتی سے سوال آپ سے اگلا کرنے لگا ہوں کہ آج کل کے ٹائم میں اقبال کی جو تصور تھا ایک الگ ریاست کا یا جو بھی مسلمان کی, آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آج کل کے اس میں؟ پریفریبلی تو مجھے آئی تھنک آئی شوڈ اسکپ دس کوسچن, لیکن نہیں آپ نے ٹھیک کہا. الٹیمیٹلی میرے خیال سے علامہ کی جو اچھی بات ہے وہ منافق نہیں تھے. دیکھیں اگر انہوں نے دو قومی نظریے پہ بات کی اور کچھ لوگوں کو وہ اچھی نہیں لگتی تو سیکولر ہو کے سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لانا, سیکولر ہو کے مسلمانوں کو لنچ کرنا, اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں بتاؤں کہ نہیں بھائی میں آپ سے منفرد طریقے سے دیکھتا ہوں, آپ اس سامنے والے بندر کو شاید ہولی سمجھتے ہیں, میں اس کو لیونگ بینگ ود آل دی ریسپیکٹ سمجھتا ہوں, ہولی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں اپنے بیٹے کی لکھی ہوئی کتاب کو شیکسپیئر کے ساتھ برابر ٹھہرانے کی جرت میں یہ گستاخی ادھر بھی نہیں کروں گا. اب آتے ہیں سوال کے کلینکل حصے کی طرف. تو علامہ واز بریو انف رادر اے لائر کہ انہوں نے بتایا کہ نہیں ہم دو علیحدہ, وی آر ٹو ڈفرنٹ تھنکنگ سیٹس, وی آر ٹو ڈفرنٹ پیراڈائمز دا وے وی لک ایٹ دا یونیورس. آپ شاید سورج کو خدا مانتے ہیں, ہم اس کی نشانی مانتے ہیں. آپ شاید اس کو ریئلٹی مانتے ہیں, ہم اسے سمبل مانتے ہیں. بہت لانگ رن میں یا تو میں آپ کو کرپٹ کر دوں گا یا آپ مجھے کرپٹ کر دیں گے, یہ دونوں کے لیے نقصان دہ ہے. خدا آپ کو بھی بڑھنے کا موقع دے, خدا ہمیں بھی بڑھنے کا موقع دے. ہمیں علیحدہ مملکت چاہیے تاکہ ورنہ وہ تہذیبیں جہاں پہ پہلے اور مذاہب تھے, میں ہمارے ریجن میں ہی آپ خود سمجھ آئیے, وہاں بے شک اسلام بعد میں گیا لیکن ریجنل پہلا ریلیجن سے فری نہیں ہو سکا اور آگے اسلام کی ڈسٹارٹڈ شیپ ہمارے سامنے. تو ان آرڈر ٹو ہیو اے پیور تھاٹ آئی نیڈ اے ویکیوم ٹو سی ادھر آئی ایم آن اے رائٹ ریلیجن اور ناٹ. That claim was so wonderful. That claim, آپ دیکھیں ہر بڑی فیلڈ اپنے آپ کو دوسری فیلڈ سے علیحدہ کرتی ہے اور اس میں کوئی مطلب کہ بری بات تھوڑی ہے, یہ کوئی ہم نے کوئی حکم قتال تھوڑی دے دیا. تو یہ تو ایک فلسفیانہ فکر تھی. اچھا پھر دوسری بات, آپ کو اقبال سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے, جیسے کہ مجھے فلسفے میں ہیوم کی کچھ باتوں سے اختلاف ہو ایک اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, مگر آپ اس کو اختلاف کا مطلب اس کی باتوں کو اکنالج تو کیجیے. انہوں نے کہا اور انہوں نے ایز اے فلسفی یہ اعتراض اٹھایا تھا, اور بات میں برائی نہیں ہے کہ آپ کے پاس بھی جو فلسفہ ہے جو میرے پاس بھی فلسفہ ہے, ان دونوں کی گروتھ کے لیے ضروری ہے کہ ہم علیحدہ علیحدہ پیراڈائمز میں زندہ ہوں, اپنی علیحدہ علیحدہ مینیفیسٹیشنز دکھائیں تاکہ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ دونوں فلسفیز ملک کے کائنات کے اندر موجود رہ سکیں. دیٹ واز ہز بیسک فلسفی. پرفیکٹ. اچھا کوئی ہے یہ بھی سوال بڑا عجیب, مطلب صحیح سوال نہیں ہے, لیکن آپ کے خیال میں آپ کو اقبال کی کون سی کوئی ایک چیز, کوئی ایک کام جو بڑا بڑا پسند ہو, جس کو آپ بڑے متعارف ہوں؟ جس کتابیں پڑھنا, علامہ کی بک ریڈنگ. میں آج بھی ہمیشہ کہتا رہتا ہوں علامہ کا سب سے بڑا کام اس زمانے میں وہ کتابیں پڑھنا جو آج ہم نہیں پڑھ سکتے. میں نے سارتر کی جب بینگ اے نتھنگنیس کھولی, میں بہت آنیسٹ ہوں ان باتوں میں, 7ویں 8ویں صفحے رونے پڑ رہے, اتنی مشکل کتاب میں کیسے پڑھوں گا,
اور ایک وہ مذہبی مطلب تھا بھی جوش کے سارتر کو سمجھنا ایگزسٹینشلزم کے لیے آئی شوڈ ماسٹر. 9ویں-10ویں صفحے پہ میری بس ہو چکی تھی. میں نے کرٹیک آف پیور ریزن کے کچھ صفحے پلٹے ہیں زندگی میں. بہت مشکل کتاب ہے اور یہ بڑا فخر ہونا چاہیے. اگر یہی کتاب رابندر ناتھ ٹیگور بھی پڑھتے اور ذکر کرتے, میں ان کا بھی فین ہوتا کہ آپ نے اس زمانے میں. اچھا, میں نے آج تک اسلام آباد میں کسی بک سٹور پہ لائن لگے نہیں دیکھا. میں نے آج تک بیسٹ سیلر سے آگے, بہت آپ بھی جانتے ہیں اسلام آباد کراچی لاہور میں بہت چھوٹی کمیونٹی ہے جو اصل لٹریچر پڑھتی ہے. وہ لائنیں جنہیں پڑھنے کے بعد یا تو آپ اداس ہو جاتے ہیں یا آپ تنہا ہو جاتے ہیں. وہ کتابیں پڑھنے کا رواج بالکل بھی نہیں رہا اور علامہ اس زمانے میں پڑھتے تھے. جن لوگوں کو علامہ کا شوق ہو وہ گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں. علامہ کی ایک پرسنل لائبریری کی لسٹ آئی تھی, گاڈ, ٹائم اینڈ ڈائٹی. واہ, واٹ اے نیم آف اے بک مین, آئی وڈ لو ٹو ریڈ اٹ. تو اس طرح کئی کتابیں, جس پسند سے انہوں نے کمیونزم کو پڑھا, جس پسند سے انہوں نے پازیٹیوزم کو پڑھا, پھر اس کے اوپر تنقید کی, پھر جس پسند سے انہوں نے ریلیجیس فلسفی کو ابھارا, اس کے اوپر اس کے دلائل لائے. ٹائم اینڈ اسپیس پہ جو انہوں نے ریکنسٹرکشن میں لکھا, دیٹ از ایپک. پھر جو تصور جنت جہنم کے اوپر انہوں نے دلائل دی اور جو وہ ایویڈنسز مغرب اور اچھی سے لائے. دانتے کا ذکر, اب آپ دیکھیں انفرنو ڈیوائن کامیڈی, ایک تو ہے کہ میں وہ جسٹ فار دا ڈیکور دا ڈیوائن کامیڈی از پلیسڈ ان مائی, میرے گھر میں پڑھی ہوں. اس کے ردم پہ جاوید نامہ لکھنا, یہ یار خود ایک اپریشیٹیبل بات ہے. ایک طرف ہم روتے ہیں کہ ہمارا معاشرے کا سب سے بڑا گناہ عامیانہ باتوں پہ خوش ہو جانا ہے, عام منظر پہ تالی بجانا ہے, عام میوزک پہ واہ واہ کرنا ہے. دوسری طرف یہ ایک اپریشیٹیبل بات تھی, کیونکہ یہ میں نے نہیں کہا, ہم یہ پہلے بھی جانتے کہ انفرنو کون سی اوریجنل تھاٹ تھی, وہ بھی کسی کو دیکھ کے پیدا ہوئی تھی. there is nothing new in the universe. میرے مطابق تو یونانیوں نے 80-90% چیزیں کر گئے تھے, ہم نے تو کنٹرول سی کنٹرول وی ایک نئے انداز میں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو وی شوڈ اپریشیٹ, بلکہ پورے ہندوستان کے اس طرف کے لوگ اور پاکستان اس طرف کے لوگ دونوں کو اپریشیٹ اور کیا بھی جاتا ہے. ویسے کرنا چاہیے کہ اقبال جیسا آدمی موجود تھا جس نے اس لیول پر جا کر اس زمانے میں ایک نئی تھاٹ لوگوں میں لائی. آج ہمارے سیکولر بھائیوں کا, باقیوں کا سب سے بڑا غم یہی ہے کہ ہم نہیں صحیح پڑھتے. تو آپ کوئی یہ شعر لائیے نا ابلیس کی طرف سے, جیسے اقبال نے لکھے ہیں, یا جیسے انہوں نے تنقید کی ایک مولویانہ انداز میں, جس طرح ہمیں ہر وقت ڈرایا جاتا ہے. تو آپ کو تنقید اتنی سوبر لائیے کہ جو ان کے مقابلے کی ہو. وہ آئی گیس ان کے اندر ایک کام سے نظر بھی آتی کہ ارج سی ٹو فائنڈ سم تھنگ, اور وہ ان کے جو انہوں نے لکھا ہے اس پہ نظر بھی آتی ہے کہ آپ بھائی علم کی جستجو جو ہوا ہے, جو مسلمانوں کی ایکسپیرینس ہے, جو غیر مسلم انگریزوں کے جتنے بھی تھے, تو کنفائن کر کے لکھتی ہے, اور اٹ از ویری ریئر آج کل کے زمانے میں اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا. میں نے ایک جگہ کہا تھا کہ لیڈرشپ میری پی ایچ ڈی کا موضوع ہے ایچ آر میں. لیڈرشپ پہ اتنا کام ہو چکا ہے. اچھا, لیڈر کے اندر جو بڑی ترین تھاٹس ہیں, میں آج کل بھی ریپبلک دوبارہ تھوڑی سی دیکھ رہا ہوں, تو اس میں جب فلاسفر کنگ کا تصور ہوتا ہے, میکیاویلی نے کچھ اپنی تھاٹس دیں, کچھ ابن العربی نے اپنے پرفیکٹ مین کا آئیڈیا دیا, نیچے کو اوبرمانچ مائی موسٹ فیوریٹ تھاٹ. ان سب کو پڑھنے کے بعد روم ہی نہیں بچتا, اور وہاں پہ علامہ نے مرد مومن کا تصور, یہ نہیں کہ ایسے روایتی انداز میں 4 الفاظ ادھر. میں آئی ایم ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی ان اٹ اینڈ ٹرسٹ می دیر از اے اسٹرینج کوہرنس ان دا ڈیٹا, جو وہ کہنا چاہتے تھے. اور الٹیمیٹلی ان کا تصور خود ہی. پھر لوگ کہ جی ایک تنقید آپ نے نہیں کی, جی ان کا کام بالکل دوسرے لوگوں جیسا ہی ہے, انہوں نے بس ان کو اسلامک ٹرمنالوجیز دی ہیں, ان کا کام اپنا اوریجنل نہیں ہے. قسم لینے, میں نے ایچ جی ویلز پہ یہ الزام نہیں لگایا کہ اس نے یوٹوپیا کیوں لکھا کیونکہ افلاطون نے پہلے لکھا ہے. اٹ واز آل ہز رائٹ ٹو ڈو لٹل امینڈمنٹس اینڈ ٹو کم اپ ود اے نیو تھاٹ. لیٹس اپریشیٹ دیٹ وی ہیڈ اے مین ڈو منیمم. اچھا, اس زمانے میں کتنوں نے یوٹوپیا لکھا ہے یہ برے صغیر میں, آپ یو شوڈ اپریشیٹ کہ جو بھی ایک طرف اس زمانے کا کہہ دیکھیے کہ یوٹیوب کے ہوتے ہوئے اس شہر میں کوئی اسکالر موجود نہ ہو جس کو سننے کے بعد آپ کہیں بھائی 1000 اختلافات مگر بیعت کر لوں میں. صحیح بات کہہ رہے ہیں. تو وہ بہت بہت بڑا ظلم ہوا اقبال. وہ اوریجنل تھاٹ آئی گیس کی کمی ہے, اس وجہ سے بھی آج کل کے زمانے. یہ آپ نے بہت اچھا کہا, اوریجنل تھاٹس کی کمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے ریئل اقبال کو نہیں پڑھا. میں نے آج کل آتے جاتے آفس جاوید نامہ سن رہا ہوں. اچھا, اٹس ڈفرنٹ. ان کی تو
میں ایک بات کیمرے کے سامنے کہنا چاہتا ہوں جو علامہ محمد اقبال نے کی, کوئی مجھے نہ کچھ کہے. علامہ محمد اقبال کہتے ہیں وہ دل جو ایک بت خانے میں جاگا ہوا ہے بہتر ہے اس دل سے جو کعبے میں سویا ہوا ہے. آپ تو اسلامائزیشن پہ ان پہ الزام لگاتے ہیں. بھائی شروع کبھی آپ نے کسی آتھر کو اس کی پہلی رائٹنگ پہ جج کیا ہے؟ آپ تو فائنل تھاٹ. بات وہی ہے کہ وہ جو ٹریڈیشنل ٹریڈ مارک سے شعر اس کے اندر کنفائنڈ کر دیا ہم نے اقبال کی شخصیت کو, اور بس ان کی پرسنالٹی کو اس کے اندر ہم نے ڈال دیا کہ یہی تھے بس. پھر وہ اقبال جو آپ کہتے ہیں ہیٹڈ دیتا ہے, اقبال نے جاوید نامہ اپنی آخری مطلب جب وہ فارسی میں ڈھل چکے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کہیں اندھیرا نظر نہیں آتا, سورج جہاں بھی دیکھتا ہے اسے روشنی نظر آتی ہے, آئی سی لائٹ ان ایوری ون. تو اب اس پہ ہم 3 گھنٹے گفتگو کر سکتے ہیں اس موضوع کے اوپر. پھر ہمارے ان چیزوں کو جب ہم نے نہیں پڑھا تو ہمارے سامنے وہ نظمیں آ گئی, شکوہ جواب شکوہ, خودی کو کروا لے اشعار, یا بانگ درا کے آخری اشعار, اقبال بڑا ابدیشک ہے من باتوں. میں نے کبھی نہیں دہرایا, میں نے کبھی نہیں کہا, اور میں یہ ظلم کبھی بھی گوئٹے کے ساتھ بھی نہیں کروں گا کہ میں اس کو اس کی پہلی نظم پہ جج کر لوں. میں اس کو اس کی فائنل تھاٹ پہ, اس کی پیور تھاٹ پہ دیکھوں گا. اور وہ معاشرہ جس میں شاعری آج بھی ایک میڑا سمجھا جاوے, یا وہ علاقے جنہیں چھلے بھی, you should be proud that in Sialkot, a pure Punjabi area, you had a man who was reading Farsi, Persian, English and Urdu, and he was trying to do something different. Let's appreciate it. He was more than a man for us. True. اب وہ اقبال کی بات ہو رہی ہے, اگر ہم رومی کا ذکر نہ کریں تو آگے تھوڑی سی ناصافی ہوگی. تو آپ رومی کو بارے میں بہت آگے ہیں رومی, ظاہری بات ہے اقبال کا. اور ہوا کیا, میں دوبارہ ایک بات دہرا دوں. احمد جاوید صاحب فرماتے ہیں جب تم نے کچھ بھی نہ میٹھا کھایا ہو نا تو تمہاری زبان پہ کچھ بھی رکھ کے کہہ دوں یہ میٹھا, تم مان جاؤ. ہم نے اقبال کو ہی نہیں پڑھا. اب میں دعوے سے میں نے پہلے کہا اقبال اور رومی میں تو بہت فرق ہے. اب رومی از اے برانڈ نیو ورلڈ. ہم نے پھر ضد کر لی کہ رومی سمجھنا بھی. اب ہم نے رومی سمجھا ویسٹ کی لکھی ہوئی کتابوں سے, افسانوں سے. ہم نے تو وہ اشعار کو وقت ہی نہیں دیا. ہم نے اقبال کو اس لیے ڈسو کر دیا, مشکل ہے, غالب کو نہیں پڑھا, میر کو نہیں پڑھا, رومی اس میں کہا ہے. تو ہم نے وہ گناہ کیا جس کی سزا ہمیں ملی ہے اور ابھی اور ملے گی, کہ ہم نے کہا الف شفق تم بتاؤ رومی کون ہے, اقبال کو نہیں کہا کہ تم بتاؤ رومی کون ہے. اور سب سے بڑھ کر پسی بھائی آپ کو بتاؤں, ہم نے رومی کو کہا تم چپ کرو, تم کون ہوتے ہو اپنے آپ کو بتانے والے, میں ربی شنکر بال کی آئیے میرڈ لائف اس سے سمجھوں گا. تو کیا رومی نہیں ملتا ہے اسلام آباد میں یا کراچی لاہور میں ٹرانسلیشن اردو کے ساتھ, کہ آپ سمجھنے کی ارج رکھیں. آپ اس کو اتنے ہی سمجھنا چاہتے ہیں جتنا وہ ایک فیشن کی حد تک سمجھا جائے اور آپ کے تمام ضروریات پوری کر دیں. رومی کو پڑھنے کے بعد نہ, ویسے بہتر ہے نہ پڑھیں, رومی کو پڑھنے کے بعد آپ کا بدلنا لازم ہو چکا ہوتا ہے. میں کل ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ عقل اور کائنات پہ بہت شعر لکھے گئے کہ کائنات زیادہ ہے عقل کم ہے. ہم نے بھی بہت لکھے, مغرب نے بھی بہت لکھے. کانٹ کی کرٹیک آف پیور ریزن ہے اسی پہ کہ ہمارے پاس چند assumptions of reality ہے, عقل انہی میں چیزوں کو لاتی ہے اور پھر پروسیس کرتی ہے, چیز اس سے باہر ہو وہ اس پہ خاموش رہتی ہے. تو علامہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ عقل بازاری بدید و تاجری آغاز کرد, عشق بدید زاں سوئے بازار او بازار ہا. عقل نے ایک بازار دیکھا, ون فارم آف ریالٹی دیکھی اور وہیں منڈی لگا کے اور دکان لگا کے بیٹھ گئے. اور عشق نے یہ جہاں بھی دیکھا وہ بھی دیکھا وہ بھی دیکھا, تجھے کہیں نہیں رکنے دیا, اس نے تجھے مسافر رکھا. یا جب وہ کہتے ہیں کہ عقل گویت شش جہت حدث تو بیرون رانیست میں, یہ تو کیا شعر ہے کہ عقل کہتی ہے کائنات میں 6 ہی رستے ہیں, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے. تو عشق کہتا ہے کہ ایک رستہ اور ہے اور میں اس پہ اکثر آنا چاہتا تھا. تو اتنی میگا تھاٹ, اور ہر تھاٹ کے اندر انہوں نے بتایا کہ انسان کا بیسک ورلڈ ویو کیا ہونا چاہیے. یہ رومی کو بہت بڑا کریڈٹ جاتا ہے. بہت رومی کے کچھ اشعار ایسے ہیں واقعتاً اگر آپ پڑھیں آپ کا ڈپریشن دور ہو جاتا ہے, اور کچھ ویسے خبروں کی حد تک ہے, مگر مغرب میں کچھ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں آپ رومی کو پڑھیں تاکہ آپ کے ایگزسٹینشل کرائسس کم ہو, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اگر آپ میں کوئی کمی ہے, چلو آپ کا دوست تو پورا ہے, آپ اسی پہ خوش ہو لیں کہ میرا ہمسایہ کا پیٹ بھرا ہے, اسی پہ راضی ہو جائیں, ہم دونوں تقریباً ایک ہی ہیں جی. تو وہ جو رومی سکھانا چاہ رہے تھے کہ بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہاں پہ وہ فرماتے ہیں کہ میں
आदमी दीदस्त बाकी पोस्तस्त, इस मिसरे के बाद एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऐसे आपको छोड़ के भागता है। आदमी तो फकत दीद है, ख्याल है, बाकी तो गोश्त पोस्त है। ये तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल जावेद नामा में विश्वामित्रा, देखा अल्लामा ने उनको कितनी बड़ी जगह पे बिठाया, वो हिंदू फिलॉसफी से हैं। अल्लामा ने उनकी से खुसूसन मुलाकात किया, तो जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा जिस्म क्या है, तो अल्लामा ने कहा रास्ते का गर्दो गुबार जो कि मंजिल पे पहुंच के झाड़ दिया जाता है, मेरे साथ नहीं रहेगा। जैसे बेटा खेल के आता है, मैं सबसे पहले झाड़ता हूं जो चीजें मुझे नहीं चाहिए उसके साथ, रास्ते का गर्दो गुबार। तो रूमी ने जब ये कहा कि आदमी दीदस्त बाकी पोस्त अस्त, दीदे, अब आंखें भर जाती हैं, दीदे दीद बाशत के दीदे दोस्त अस्त, और जहां देखूं बस यार का चेहरा नजर आए, या देखूं ही वहां जहां यार मौजूद। शायरी पे बात आ गई है, तो आजकल के ज़माने में कोई शायर वगैरह सुनते हैं किसी की पढ़ते हैं? नहीं, मेरे ख्याल से मैं बहुत बोना हूँ इन कामों में, मेरा नहीं ख्याल। मैं कुछ लेक्चर्स में बहुत सरेआम बोल चुका हूँ, ज्यादती है वो शायरी के नाम पे। इट्स नॉट इवन बिगिनर स्टफ। दूसरी बात ये, अच्छा शायर अपने सामईन को अपने आप से बुलंद करता है, उनको बताता है कि तुम नामुकम्मल हो, और ऊपर उठो और ऊपर उठो। मुकर्रर क्या होता है? मुकर्रर होता है कि समझ नहीं आई, मजा बहुत आया, दोबारा पढ़िए। यहाँ तो शेर पढ़ो तो इस तरह लगता है 100 दफा पहले कहीं और भी पढ़ा हुआ था। तो वो बहुत बड़ी ज्यादती। और वो कौम जहाँ पे, मैं इकबाल का नाम मुकम्मल हटा रहा हूँ, जिसकी बुनियादों में, जिस मट्टी की बुनियादों में बुल्ले शाह, मियाँ मोहम्मद बख्श, मीर गालिब, सिराज बैठे हो, हाफिज जैसे लोगों की रवायत रही हो, इतने जीन्स अब शेर में आ गई है। मैं देखा उसको और वो उधर चली गई। वो ट्रेडिशनल बस गाना बन गया सॉर्ट ऑफ। बहुत। लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद भी इवन के अब देखें फैज़ और फराज तक, इवन के मतलब वहाँ तक शायरी का एक बड़ा अच्छा तसलसल चलता आ रहा था। आपका क्या ख्याल है कि अभी वो क्यों नहीं है? हम डेकेट कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पहले भी। अच्छा चलें, बड़े आपको सिंपल बात बताता हूँ। हमारी बुनियाद अल्लामा ने रखी, आज हम जिसके शेर सुन रहे हैं, लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल। हमारे पास सर सैयद पहले थे, आज जो हमारे प्रोग्रेसिव हैं वो खुद मुकाबला कर लें, देख लें सर सैयद की बुनियाद के बाद। मुझे अमूमन लोग कहते होते हैं कि अल्लामा इकबाल के ज़माने में एक बहुत बड़ा जवाल था। ओ भाई, जवाल तो अब है। यूनिवर्सिटियाँ 29 यूनिवर्सिटियाँ इस्लामाबाद में हो और स्कॉलर कोई ना। ठीक, जो रात को कहे कि आज सुबह एक नई थ्योरी लाऊंगा, पैराडाइम शिफ्ट, इसमें मैं भी शामिल हूँ। दूसरी तरफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल उस ज़माने में, सर सैयद उस ज़माने में, मौलाना ये हमारे शाह वलीउल्लाह दहलवी उस ज़माने में, कायद आज़म, सेकुलर बड़ी ताकत है उस ज़माने में, रिलीजियस बड़ी ताकत है उस ज़माने में। कहत तो अब है, जवाल तो अब है, पस्ती तो अब है कि यूट्यूब होते हुए हम जो आमियानापन देखने पे राजी हैं और कुछ बड़ा काम हासिल नहीं कर लेते। अलीगढ़ के लड़के बेहतर थे आज के इन तमाम स्कूलों के लड़कों से बेहतर, जिन्हें आता कुछ नहीं था मगर वो जानते थे कि मंजिल उस तरफ है। और ये जो सब हैं इनमें आपस में इख्तलाफ है मगर मंजिल पे इत्तफाक है इनका। आज मंजिल पे खड़े देखने की कोई जगह मौजूद नहीं। तो ये बहुत बड़ा सवाल हुआ है। और आपने जैसे फरमाया फैज साहब का, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं, वो कौन आदमी, प्योर इंटेलेक्चुअल। अफसोस होता है फसी भाई के फैज वाले मुल्क में अब हम फैज नहीं ले सके। छोड़ दें इकबाल को, मैंने कौन सा इकबाल को गवाही देनी है, फैज को भी जाया कर गए, फैज को भी जाया कर गए। तो मैं अक्सर पूछना ना, मैं क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਫੈਜ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੱਬਾ ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਾਓ ਬੰਦਿਆ ਜਗ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ। या जब वो हमें क्या बुरा था मरना करे बारा, फलस्तीन से लेके ना जाने किस किस मुल्क में ये नज़में नहीं पड़ी। कुछ तो हासिल कर ले हमारे असलाफ का। मैं कहता हूँ मजहबी असलाफ को छोड़ दें, सेकुलर का पकड़ने, किसी को ही तो पकड़े और आगे को बढ़िए। हम एक अजब सी IMness की रेस में लग गए हैं जिसमें मुझे अपना आईना देखना अपने गैर को देखने से बेहतर लगने लग पड़ा। ऐसे मुआशरे को मारने की जरूरत होती नहीं है, इनको बस मुक़य्यद कर दिया जाए, दे पेरिश ऑटोमेटिकली। अच्छा, अब हम नेक्स्ट साइड की तरफ जाते हैं। आपकी पॉलिटिकल एक्टिविज्म का आपको शौक कैसे? नहीं, अच्छा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत एपॉलिटिकल आदमी हूँ अभी तक, और उसकी राय वजह ये है
کہ پالیٹکس ایک بہت سیریس بزنس ہے, اور یونان میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ پالیٹکس پہ رائے رکھنا ضروری ہے. تو میں ایک رائے رکھتا ہوں, لیکن رائٹ ناؤ آئی ایم اے پولیٹیکل پرسن, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میں ابھی اپنے آپ کو اتنا قابل نہیں سمجھتا کہ میں 10 لوگوں کو کہوں دیکھو میں اس کو ووٹ دے رہا ہوں, تم بھی اس کو ووٹ دینا. ہاں میری بہت ہی قریبی قربت یا بہت ہی قریبی ایک گھر کا تعلق ہے ود اے پرسن جو کہ یوزلی جن کے ساتھ میں ہوتا ہوں, اینڈ ان کے ساتھ میں کیوں, بیکاز ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن. اور باقی اس دور میں ہماری جو کمی کوتاہی ہے تمام انسانوں, ٹو از ہیومن, ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ پرسن. سو میں تھوڑی بہت ایک امید لے کر کام کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بٹ ٹوٹلی ایز این اے پولیٹیکل پرسن, ایز اے اسٹیٹ امپلائی. وہاں پہ میں ریاست پاکستان کے طور پر ہوتا ہوں, کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے وہاں اپوائنٹڈ. اگر ویسے دیکھا جائے تو عموماً پولیٹیکل ایکٹیویزم کو آئی گیس صرف ایک پارٹی یا کسی ایک اس کے ساتھ بھی منسوخ کرے, لیکن آئی گیس انسان کے اندر بھی ایک چیز ہوتی ہے, فیلنگ ہوتی ہے کہ یار یہ اس طرح ہو رہا ہے, اس طرح نہیں ہونا چاہیے. وہ ارج ہے وہ بالکل. میں ابھی آپ کو بتایا, میں لیکن صرف یوٹوپیا پڑھ رہا ہوں آج کل, جو یوٹوپیا کا ایک انسائکلوپیڈیا وہ پڑھ رہا ہوں. میرے خیال سے میں ایک ایسے ملک کو, دیس کو دیکھنا چاہتا ہوں جہاں میرا بیٹا بے خوف و خطر باہر جائے. میں ایسے ملک کو دیکھنا چاہتا ہوں فصیح جہاں پہ میری بیٹی کو جب قاری صاحب پڑھا رہے ہوں تو میری والدہ پاس چوکیدار کے طور پہ نہ بیٹھی ہوں. فصیح میں ایک ایسے کلاس روم کا منظر دیکھتا ہوں جہاں ٹیچر کہے اچھا تم بتاؤ تمہیں میرے سے زیادہ آتا ہے, اور سب جواب دیں, اور اسٹوڈنٹ جان رکھے کہ میں استاد سے آگے تو جا سکتا ہوں, اوپر نہیں جا سکتا. فصیح میں ایک بہت عام ملک کا خواب دیکھتا ہوں جہاں پہ واقعی روٹی سستی ہو, لوگ خوش رہیں, لوگ مادے سے اوپر اٹھ جائیں, ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں, ہم کسی کو آپس میں دھوکہ نہ دیں. میرے رسول نے فرمایا تم نے اگر کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا گویا مجھے دھوکہ دیا. اس بات کی غیرت کے بعد کوئی فرض نہیں بچتا کہ ہم یہ تصور کر لیں کہ میں کسی کو دھوکہ دے سکتا ہوں. جس نے ایک آدمی کو مارا گویا انسانیت کو مار دیا. مجھے بزرگوں کی داڑھی سے ایسے, تو میں ایسے ملک کو دیکھتا ہوں جہاں بزرگوں کو راستہ دیا جائے, بچوں کو ٹف ٹائم سے اور سکھایا جائے. میں ایک ایسی مملکت کا خواب دیکھتا ہوں جہاں پہ سلامہ ہو رہی ہو, اور جنت کو ایک کمپیٹیٹر ملے, جنت کو ایک مطلب کہ جنت کی چیزیں ہمارے لیے سرپرائز نہ رہ جائیں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے وہ خوبصورت رنگ بن جائیں کہ نگاہ ہم پر پڑے اور نظر خوشی آئے. میں وہ خواب ضرور دیکھتا ہوں, ہر آدمی میں وہ خواب ہونا چاہیے. دیٹس دا پوائنٹ کہ ہر آدمی میں خواب ہونا چاہیے. اور آپ آئی گیس اچھی بات یہ کہ آپ کوشش بھی کر رہے ہیں. اب سوچتے تو کافی کچھ لوگ ہیں, لیکن ایوری بڈی ڈز ناٹ گوئنگ ٹو ایفرٹ نہیں لگاتا, وہ آگے کی طرف بڑھتا نہیں ہے اس طرف. میرے خیال سے میں بہت تلخ ہوں اپنے ٹاکس میں. ابھی تو آپ نے بہت کینڈیڈ انٹرویو ہے, ناٹ سٹنگ فار دیٹ. آئی ایم ویری مطلب کہ فار می اف یو آر ناٹ ریڈی, اگر تم برٹن اسٹیفن ہاکنگ کی بریف ہسٹری آف ٹائم چیپٹر 1 کا لیکچر ہے اور تم بس ایسے ہی گزر رہے تھے آ کے بیٹھ کے, ذرا بھی تیاری نہیں تم نے کرنا چاہیے, تو پھر تم نہ ہی بیٹھو تو اچھا. یہ سوت سن کے کیوں تنگ ہو. تو وہ تیاری جو چاہیے اس کے لیے میں اسٹوڈنٹس کو کہتا رہتا ہوں کہ تیاری کریں, مکمل تیاری کریں, آگے بڑھیں. اور اب تو اسٹوڈنٹس یہ بھی نہیں کہہ سکتے ٹیچر نے ٹھیک نہیں پڑھایا, گوگل پہ جا کے پڑھ لیں, آپ گوگل پہ پڑھ لیجئے. اب تو یہ بات ہی کوئی نہیں کہہ سکتا جی مجھے ٹیچر میں جی میٹرک ہاں جی, نہیں جناب تسی سب کچھ پڑھ سکتے ہو, تسی گوگل تے کرو, سارے علوم اتنے انہوں نے پاتے نے, ساری ڈگریاں انہوں نے اتنے کھول دیتی ہیں. واٹس ایور یو وانٹ ٹو ریڈ دے. اور اگر نہیں کرنا چاہ رہے مان لیں کہ تم حاصل نہیں کرنا چاہتے, تم وہ فرائیڈ کو صحیح ثابت کر رہے, بس ہم مین آف پلیئر ہیں اور ہم آئی تھنک دیر فور آئی ایم نہیں ہے. اچھا باقی سب آج کے دن کے والے سے بھی 14 اگست کے والے سے بھی اب قائد اعظم کا ذکر نہ کریں تو ایک تھوڑی سی ناانصافی ہو جائے گی. آپ قائد اعظم کی شخصیت کو کیسے لیتے ہیں؟ ہم نے ان کی لائف کو بھی بہت محدود کر دی, ان کے پارٹ کو بھی. مطلب ہر انسان کی صرف پولیٹیکل اسٹرگل یا جو بھی ان کی اسٹرگل ہوتی ہے صرف اس کو ہم فرنٹ پہ لے آتے ہیں, جو ان کی بیک پہ جتنا کام چل رہا ہوتا ہے آپ اس کام کو کیسے دیکھتے ہیں, ان کی پوری لائف اسٹرگل کو؟ آج میں عموماً وہ واقعہ سناتا ہوتا ہوں جہاں پہ قدرت اللہ شہاب اور قائد اعظم کا مکالمہ ہوا. قدرت اللہ شہاب کے پاس ایک ایسا کاغذ لگ گیا جو کہ قائد اعظم کو دیکھنا بہت ضروری تھا. شہاب نامہ میں نے ذکر بھی کیا, تو وہ کاغذ لے کے پھر تیرے آخرکار قائد اعظم کے ADC سے بات ہوئی تو ADC نے کہا آپ آ جائیے, میں کوشش کرتا ہوں.
تو بہت تگ و دو کے بعد جب ملنے کا موقع ملا تو وہ کاغذ ہی ناکڈ ایٹ دا ڈور, دروازہ کھلا, وہ اندر گئے. قائد اعظم کچھ لگا آنکھ پر, ہی واز ویئرنگ ہز آئی گلاس اینڈ ہی واز ریڈنگ سم تھنگ. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے کچھ کاغذ لایا وچ از ویری امپورٹنٹ فار یو. انہوں نے کاغذ دیکھا, واپس ان کو دے دیا. انہوں نے کہا what's your name؟ انہوں نے کہا شہاب, قدرت اللہ شہاب. تو وہاں پہ انہوں نے کاغذ دے کے کہا but this page is numbered, یہ تم تو پھاڑ کر لائے ہو فائلس, اس پہ تو نمبر لگے. انہوں نے کہا جی آپ کے لیے پڑھنا بہت ضروری تھا, مسلمان مر جائیں گے, بہت ظلم ہو جائے, اٹ مائٹ ہیلپ یو اسٹریٹجکلی. تو وہاں پہ قائد اعظم نے کہا کہ دس از بریچ آف ٹرسٹ, تم نے کسی کا ٹرسٹ توڑا ہے. میں نے ملک چوری کر کے نہیں بنانا, یہ کاغذ پہ خود سائن کر کے بتائیں گے یہ حصہ آپ کا ہے, وہ میرا ہے. تو جس ملک کی بنیاد میں ایسے آدمی کی ویژن ہو وہاں پہ ہمارے رویے بہت بہتر ہونے چاہیے. جس ملک کی بنیادوں میں اقبال کی شاعری ہو, سر سید کی پروگریسوزم ہو, وہاں کی سوسائٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے. مگر ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم کوئی حادثاتی طور پر نہیں بنے. وی ہیڈ اے اسٹرگل, وی ہیڈ اے ویژن, ہمارے پاس کچھ نعرے موجود ہیں, ہمارے پاس ایک ہسٹری موجود ہے, ہمارے پاس کچھ لائنز ڈرائی جن کو ہم پھلانگتے ہوئے ادھر آئے, اور ہم نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب ہمارے پاس ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں پہ ہم مینیفیسٹ کر سکیں گے کہ ہم کیا سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں اور پرکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پہلا سیگمنٹ ہمارا ختم ہو گیا, آگے 2 سیگمنٹ اور ہیں. نو وری, بس وہ مجھے کوئی جلدی نہیں, آپ جسٹ تھرو پلیز, آئی ایم آل ریڈی. ٹھیک ہے, وہ ترکی پر ترکی ٹائپ سوال ہے, فنی اور سارٹ آف وہ ہیں. میں نے ٹھا کر کے ایگزیکٹ جواب دینا ہے, اف آئی ایم رائٹ. جی فصیح بھائی تھرو. سیگمنٹ 2 میں جو پہلا سوال ہے, کون سے پروفیشن کو ترجیح دیں گے, موٹیویشنل اسپیکنگ یا آرجے کو؟ موٹیویشنل اسپیکنگ تو اب اٹس اے کرس, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ اینی مور. اٹس کرس فار یو. موٹیویشنل اسپیکنگ اب میں مطلب پسند نہیں کرتا بالکل بھی کسی صورت پہ, کیونکہ اب واقعی یہ ہوتا ہے ایسی جذبات بھڑکا دینا اور کچھ علمی طور پر نہ دینا, اور خصوصاً کسی عام بات پر بھی کوئی بندہ خوش زیادہ ہو سکتا ہے. سو آئی ڈونٹ گیو ہم سم تھنگ سبسٹینشیل سالڈ. تو آرجے بن کے بہت موقع ملتا ہے, آپ ایک گھنٹہ, بلکہ میں نے آپ مانیں گے نہیں کہ والٹائر کے کتبے پہ میں نے 1 گھنٹہ بولا ہوں. تو آرجے شپ میں یہ موقع ملتا ہے, کوئی نہ بھی سنے آپ کو ہوتا ہے, میں تو بول رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب میں مختصر جواب دوں گا. پالیٹکس اور ٹیچنگ؟ ٹیچنگ 100 times, 10 times. اوکے, شہریار افریدی یا اسد عمر؟ شہریار افریدی 100 times, 10 times. پاکستان اور ابراڈ؟ پاکستان. مجھے بہت دنیا پھرنے کا موقع ملا, توڑے کتے بن کے رہیے وچ وطن دے گلیاں, اپنے وطن وچ تکے کھائیے پھر پردیسوں پلیاں. یار اتنے میری ماں رہندی ہے, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ बड़ी माम है, ਇੱਥੇ बहुत लोग हैं इधर. और अगर आज तुझसे जुदा है तो कल हम अगर मैं कुछ लोगों से पीछे है, कोई बात नहीं, मैं भी भाग जाऊंगा तो फिर कौन, मैं कभी नहीं भागूंगा. I'll stay here forever. इकबाल और कायद आज़म? इकबाल. अच्छा, 1 line आंसर आप, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? वो कायनात जो गिर रही हो उसमें सक्सेस का लफ्ज़ हमें धोखा देने के लिए ईजाद किया गया है. आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? आई कैन रीड. वेरी प्लस. और सबसे बड़ा फियर? लूजिंग माई लव्ड वंस, लुकिंग एट माई सन गेटिंग ओल्डर. इट पेन्स मी अलॉन्ग विद फियर. हाउ डू यू कोप विद फेलियर? फेलियर को कैसे कोप करते हैं? Oh, failure, I cherish my failures, I love them. मैं कोप नहीं करता. Every failure? I am very different. I'm not a success oriented. मैं थोड़ी success coaching वगैरह से इख्तिलाफ है. I cherish my failure. चलिए सक्सेस को आप इस तरह ले लें कि आप जो चाह रहे थे वो आपको मिल गया ना, मतलब आप चाह रहे थे, आप चीज़ समझना, बुक पढ़ना चाह रहे थे, इट इज़ ऑल्सो ए सक्सेस. जो गिर रही हो उसमें कुछ हासिल नहीं होता, उसमें एक्सपीरियंसेस होते हैं और गर्दो गुबार उतार के आगे बढ़ने की तैयारी. अगर आपको दोबारा एक मौका मिले लाइफ में तो आप यही सब करेंगे जो अभी कर रहे थे, या कुछ और चूज़ करेंगे? बिल्कुल यही सब करूँगा. यही सब करेंगे. ख़ुसूसन मेरी अल्लाह से दुआ है कि जब मैं जन्नत में जाऊँ तो मुझे मेरे यही घर वाले मिलें. वेरी नाइस. 14 अगस्त के हवाले से कोई आप पैगाम देना चाहेंगे ऑडियंस को? आज हमारे मुल्क को आज हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. हमारे मुल्क के ऊपर हमारी वजह से इल्ज़ाम है. ये तो मट्टी का एक टुकड़ा है ना, ये तो एक ख़ित्ता है, ये तो एक जगह है.
اس کو جان ہم نے بخشنی ہے. اگر آپ کو ماضی کی کسی چیز سے اختلاف ہے تو بدل دیجیے, پڑھیے, لوگوں میں احترام پیدا کرنے کی ترغیب کریں, خصوصاً ٹیچر سے. وی آر ان 21st century, when you're in the classroom, make them humans, they will learn themselves. علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ جہاں میں دانش و بینش کی کس درجہ ارزانی, کوئی شاید چھپ نہیں سکتی بھائی, یا عالم ہے نورانی. آپ نہ پڑھائیں اسے سورج, وہ دیکھ کے کوئی نام رکھ لے گا, بٹ ٹیل ہم ہاؤ ٹو بی ہیومن. انسان بنائیے. اور اپنے ملک کو, ہمارے ملک کو ہماری بہت زیادہ ضرورت ہے. اتنی ضرورت کبھی بھی نہیں تھی جتنی میرے دیش کو اس وقت ہماری ضرورت ہے, اور ہمارے علاوہ اس کا ہے کون. تھینک یو سو مچ خرم بھائی. میں چاہتا ہوں کہ یہ بات چیت ہماری اور بڑھتی, لیکن آئی گیس ٹائم کنسٹرینٹ ہے ہمارا شو کا بھی. ان سب باتوں کے بعد آئی گیس میرا کچھ کہنا بنتا نہیں ہے, کیونکہ جو باتیں خرم بھائی نے کر دی ہیں وہ 30-40 منٹ میں سے بڑی باتیں ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں. خرم بھائی آخر میں کوئی اپنا پسندیدہ شعر سنا دیں, ہم پھر اس کو بند کر ختم کریں. وہ جو پہلے سنایا تھا, میں آج کل اس کو بہت پڑھ رہا ہوں, وہ یہی ہے کہ متائے بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا بندی. مجھے بندہ و انسان و محبت و درد میں اتنا مزہ آ رہا ہے کہ اب مجھے کوئی اور ایکسپریشن نہیں چاہیے. یا اللہ مجھے بندہ بنا دے. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.